مولانا روم کو، جنہیں عرف عام میں مولائے روم بھی کہتے ہیں اور مولانا رومی کے لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں، ان کا اصل نام محمد ہے، ان کا لقب جلال الدین ہے، نسباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، تو ان کا نام بن جاتا ہے محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم۔ یہ پھر نسب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلتا ہے۔ پورا نسب بھی میں پڑھ دوں: محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کا نسب ہے۔ آپ بلخ میں پیدا ہوئے۔ بلخ میں جو سلطنت تھی یا جو پایہ تخت تھا بلخ، وہ خوارزمی جو بادشاہ تھے ان کے خاندان کا سلسلہ بادشاہت، اس کا یہ پایہ تخت تھا۔ آپ کے وقت سے بہت قبل محمد خوارزم شاہ، یہ جو حکمرانوں کا سلسلہ خوارزمیہ ہے، اس کا بہت بڑا فرما روا تھا، اور ایک ایسا وقت تھا کہ اس کا اقتدار تمام ایران پر، ماوراء النہر پر، اور ماوراء النہر میں یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں، وسطی ایشیا کے حصے آ جاتے ہیں، کاشغر تک، چائنا کا کاشغر اور عراق تک، یہ سارے علاقے اس کے زیر اثر تھے۔ اب آگے اس کے احوال ہیں، وہ ہمارا مقصود نہیں، میں ان پر وقت ضائع نہیں، بادشاہوں کے تذکرے پہ وقت ضائع نہیں کرتا، ہم عشق کے بادشاہوں کی بات کرتے ہیں۔ اس میں مولانا روم کی پیدائش ہوئی اس بلخ میں، جو بلخ آج افغانستان کا ایک اہم شہر ہے۔ مولانا روم کے والد گرامی، ان کا نام بہاؤالدین تھا، نام ان کا بھی محمد تھا اور لقب بہاؤالدین، یعنی محمد بہاؤالدین، جیسے مولانا روم کا نام محمد جلال الدین رومی۔ مولانا بہاؤالدین بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف، بہت بڑے صوفی۔ خراسان کا جو پورا صوبہ ہے ایران کا، اس کے دور دراز علاقوں تک سے فتوے ان کے ہاں آتے تھے۔ بلخ میں مولانا روم کے والد گرامی مولانا محمد بہاؤالدین کے پاس فتوے آتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر روز صبح سے دوپہر تک علوم درسیہ کا درس دیتے مولانا بہاؤالدین بلخی، صبح سے ظہر سے قبل تک تفسیر، حدیث، فقہ اور علوم معقولات و منقولات کا درس دیتے۔ ظہر کے بعد حقائق، معارف اور اسرار کا بیان ہوتا، سلوک و تصوف اور حقائق معرفت کا بیان ہوتا ظہر کے بعد۔ اور پیر کا دن اور جمعہ کا دن یہ عوام الناس کے لیے عمومی واعظ و نصیحت کے لیے مقرر تھا۔ اسی طرح کی تقسیم اوقات اکثر اکابر اولیاء کرام کے ہاں ہوتی تھی۔ اسی طرح کا معمول حضور سیدنا غوث العظم، غوث الثقلین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ بھی 12 مختلف قسموں کے علوم درسیہ خود پڑھاتے تھے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مدرسین آپ کے شاگرد ہوئے، اور پھر مقرر وقت میں واعظ فرماتے۔ خاص مجالس اور اوقات میں اسرار و معرفت اور زہد و سلوک کی باتیں ہوتی۔ یہ تقسیم اوقات
ہر زمانے میں اولیاء کا طریق رہا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری کا بھی طریق یہ تھا، وہاں سے معمول تھا۔ خاص مجالس اسرار معرفت کے لیے ہوتی، عام مجالس واعظ و نصیحت اور تلقین دین کے لیے ہوتی۔ جب مولانا بہاؤالدین بلخی کا دور تھا، مولانا روم کے والد گرامی کا، اسی زمانے میں امام فخر الدین رازی حیات تھے۔ اس وقت بھی جو حکمران تھا بلخ کا وہ خوارزم شاہ تھا۔ وہ کبھی کبھی مولانا روم کے والد گرامی کی خدمت میں بغرض زیارت اور اکتساب فیض آپ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے کے لیے آتا تھا۔ تو خوارزم شاہ آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتا، اور جب آتا تو اکثر و بیشتر امام فخر الدین رازی جو صاحب تفسیر کبیر ہیں وہ بھی خوارزم شاہ کے ساتھ ہوتے، اور مولانا بہاؤالدین بلخی کی مجلس میں حاضر ہوتے، امام فخر الدین رازی۔ پھر دوسری طرف یہی زمانہ حضرت نجم الدین کبریٰ کا تھا، اکابر اولیاء کا زمانہ۔ تو خوارزم شاہ کو آپ سے خاص عقیدت تھی۔ ایک دن یہ بادشاہ خوارزم شاہ حضرت مولانا بہاؤالدین محمد بہاؤالدین بلخی کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مجلس میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے، سمندر ہے لوگوں کا، آپ کا درس سن رہے ہیں۔ اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر اس کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی اپنے اندر۔ جو حکمران اور سلاطین ہوتے ہیں، جو سیاسی فرما روا ہوتے ہیں سلطنت کے، ریاستوں کے، ان کا وتیرہ ہے کہ جب کسی بھی اللہ والے کے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھیں اور خلق کا رجوع دیکھیں بہت زیادہ، تو وہ اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں، انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس امر کو وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے ہوتے ہوئے مخلوق کا اتنا بڑا ہجوم کسی اور کے ارد گرد ہو۔ یہی معاملہ ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ ہر دور میں بنو امیہ سے لے کے بنو عباس تک ہوتا رہا ہے، اور وہ شہید کروائے جاتے رہے یا زہر دلایا جاتا رہا تو وہ بھی شہادت یا قید و بند میں ڈالے گئے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ بڑا بے اطمینان ہوا، بڑا پریشان ہوا، گھبراہٹ ہوئی۔ یہ وہی گھبراہٹ ہے جو مامون الرشید کو ہوئی تھی حضرت امام علی رضا کے ارد گرد خلق خدا کا ہجوم دیکھ کر۔ یہ وہی گھبراہٹ ہے جو ہندوستان میں جہانگیر کو ہوئی تھی حضرت مجدد الفسانی کے ارد گرد ہجوم دیکھ کر، خلق خدا کا رجوع دیکھ کر۔ وہ قابو سے باہر ہو گیا۔ خوارزم شاہ جو عقیدت مند، جو زیارت کے لیے آنے والا، مجلس میں بیٹھنے والا، آپ سے استفادہ علم کا کرنے والا، نصیحت لینے والا، مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا۔ اب اس نے حکمتاً یہ کیا کہ اپنا جو سرکاری شاہی خزانہ تھا اس کی چابیوں کا گچھا کسی آدمی کے ہاتھ حضرت مولانا محمد بہاؤالدین بلخی کے ہاتھ بھیج دی، ان کے پاس ایک بندے کو دیا چابیوں کا گچھا، یہ شاہی خزانے کی چابیاں تھیں، اور کہا کہ جا کے دے دو حضرت بہاؤالدین بلخی کو، اور پیغام یہ پہنچا دو کہ اب میری سلطنت میں سوائے ان چابیوں کے اور میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ اب بات کو سمجھ گئے ہیں اس پیغام کی روح کیا ہے؟ میسج یہ دے بھیجا کہ آپ اب میری سلطنت میں میرے لیے تھریٹ ہو گئے ہیں، خوف ہو گئے ہیں میرے لیے، تو میں بادشاہ ہوں، سلطان ہوں، مخلوق خدا کا ہجوم تو میرے ارد گرد رہنا چاہیے۔ اب مخلوق خدا آپ کی طرف جا رہی ہے تو یہ خزانے کی چابیاں رہ گئی ہیں، یہ بھی لے لو، سلطنت تو آپ لے گئے۔ یہ میسج تھا۔ حضرت مولانا بہاؤالدین نے جب چابیاں دیکھیں اور پیغام سنا تو اس آدمی کو واپسی پہ
یہ پیغام بھی دیا کہ میرا واپس جا کے یہ پیغام دے دینا کہ یہ آنے والا جمعہ پڑھا کر اور اس کا واعظ کر کے ہم بلخ چھوڑ دیں گے۔ وہ سمجھ گئے، وہ راز سمجھ گئے، سارا پیغام کا راز سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جا کے بادشاہ کو پیغام دے دینا کہ ہم تیاری کرتے ہیں یہ جمعہ پڑھ کر اور جمعہ کا واعظ کر کے ہم بلخ چھوڑ دیں گے۔ بس نماز جمعہ ہوئی، اس کا واعظ ہوا اور آپ چل پڑے۔ جب حضرت بہاؤالدین بلخی روانہ ہوئے تو بلخ اور افغانستان کے گرد و نواح کے 300 مشائخ، اولیاء اور صوفیاء آپ کے ساتھ ہم رکاب ہو کر چل پڑے۔ بڑے بڑے اکابر مشائخ اور علماء اور صوفیاء 300 صرف آپ کے اس وفد میں تھے، اور باقی اور لوگ مریدین، معتقدین، متوسلین، تلامذہ سارے تھے۔ مشائخ اور صوفیاء 300 چل پڑے۔ خوارزم شاہ کو خبر ہوئی، وہ بڑا پچھتایا، پھر وہ پیچھے دوڑا، سفر میں جا کے ملا، مینت سماجت کی، جو کچھ ہو سکا، لیکن حضرت بہاؤالدین بلخی نے کہا کہ نہیں، اب پلٹ کے بلخ نہیں آئیں گے، ختم ہو گئے۔ وہ واپس نہیں گئے۔ خیر پچھتاوا رہ گیا اس کا۔ جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا، علاقے کے امراء، رؤساء اور مشائخ سب زیارت کے لیے حاضر ہوتے۔ 610 ہجری میں حضرت بہاؤالدین بلخی نیشا پور پہنچے۔ 610 ہجری میں جب نیشا پور پہنچے اور آپ نے بلخ کو چھوڑا تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی 4 سال کے قریب تھی۔ حضرت مولانا روم کوئی 4 سال کے بچے تھے اس نیشا پور پہنچے۔ بعض کتب میں آیا ہے کہ آپ کی عمر 5 سے 6 سال تھی، 4 سال سے 6 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔